اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد الانبیاء واولیائہ واکمل الایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام العبد المؤید ورسول المسدد المحمود الاحمد اعنی ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً فَكَرِهْتُمُوهُ. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے خداوند منان کی لاریب کتاب، جس کی سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ترتیب تلاوت کے حساب سے 49ویں نمبر پہ 18 آیات سورہ فتح کے بعد اور سورہ قاف سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی. خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ غیبت، جس کی مذمت میں فرمایا کہ غیبت نہ کرو، مفہوم آیت کہ غیبت کا کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کہ ایک تو انسان مردار کھائے اور دوسرا وہ بھی کسی غیر کا نہیں، اپنے بھائی کا. گناہ نے کبیرہ میں سے اس غیبت کو شمار کیا گیا ہے. یعنی یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے. غیبت یہ دشمنیاں پیدا کرتی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت دشمنی پیدا کرتی ہے. لوگوں کو دشمنی پہ آمادہ کرنے کا دوسرا نام غیبت ہے. اب غیبت ہے کیا؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اور دوسرا کہ انسان غیبت کرتا کیوں ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں جن کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ یہی باتیں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. تو غیبت انسان کسی کی پشت پیچھے، کسی محفل میں کسی بندے سے وہ بات کرے کہ جو اس بندے کی جو محفل میں موجود نہیں ہے، اگر اس کے سامنے بھی کی جائے تو وہ اسے قبول نہ کرے، اسے برا محسوس ہو. چاہے وہ غیبت اقوال میں ہو، چاہے وہ غیبت افعال میں ہو، چاہے اس بندے کے گھریلو معاملات میں ہو، چاہے دنیا و آخرت کے معاملات میں ہو، چاہے اس کی جسامت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بندہ اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کی پشت پیچھے کسی دوسرے بندے سے ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات عام سمجھی جاتی ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے دراز قد نہیں دیا اور اسے برا لگتا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ وہ چھوٹے قد کا ہے، تو لوگ اس کی پہچان بنا لیتے ہیں کہ کون؟ ہاں فلاں شخص جو چھوٹے قد کا ہے، یا جو وہ فلاں لمبو جو ہے، یا وہ جسے صحیح دکھائی نہیں دیتا، یا وہ جو اونچا سنتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام بات سمجھی جاتی ہے. اگر وہ بندہ جس کے ساتھ یہ صفات لگائی جا رہی ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ غیبت شمار ہوگی.
اور غیبت اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ روزے رکھ رہا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز شب کا پابند ہے اور صدقات کر رہا ہے، لیکن ایک بیماری اس میں ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے، تو آپ کے اور میرے صادق رسول فرماتے ہیں کہ اللہ 40 دن تک غیبت کرنے والے سے عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو ان کے نام اعمال تھمائے جا رہے ہوں گے، ایک بندہ ایسا آئے گا کہ جس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، چیخ اٹھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، میں نے تو خداوند متعال کی اطاعت میں حج کیے ہیں، میں تو زکوٰۃ کا پابند تھا، میں تو خمس کا پابند تھا، حق کے جناب سیدہ زہرا دیتا تھا، میں تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا، میں تو صدقات دیتا تھا، میں تو صف عزائے مظلوم کربلا بچھاتا تھا، لیکن اب جو نام اعمال مجھے دیا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی نیکی موجود نہیں، کیا میرے وہ اعمال قبول نہیں ہوئے تھے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تیرے یہ سارے اعمال قبولیت کی معراج تک پہنچ چکے تھے، لیکن جب تو نے غیبت شروع کر دی تو تیرے سارے نیک اعمال اٹھا کے اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیے جس کی تو غیبت کرتا رہا۔ اتنے میں ایک اور شخص کو لایا جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب جیسے نام اعمال وہ دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، چیخ اٹھے گا، نہیں نہیں، یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، آج انصاف کا دن ہے۔ تو انصاف یہ ہے کہ نہ تو میں نے حج کیا، نہ میں زکوٰۃ کا پابند تھا، نہ میں نے یہ نیکیاں انجام دیں، میں تو کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، اور آج میرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں، یہ میرا نام اعمال نہیں۔ تو اس وقت اسے بتایا جائے گا کہ ہاں یہ تیرا نام اعمال نہیں تھا، لیکن فلاں شخص جس نے تیری غیبت کی تھی اس کے سارے نیک اعمال اٹھا کے تیرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، اس وجہ سے تجھے یہ انعام دیا گیا ہے کہ اس غیبت کرنے والے کے سارے نیک اعمال آج تیرا مقدر بن گئے ہیں۔ بندہ جب غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس رحیم مالک نے پھر بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ روایات ملتی ہیں، احکام میں بھی ملتا ہے کہ جس کی تو غیبت کر بیٹھا ہے اس سے جا کے معذرت کر دے، اسے کہہ دے کہ میں تیری غیبت کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو اس کے نیک اعمال اسی کے پاس محفوظ رہیں گے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنا نہیں کر سکتا یا وہ بندہ نہیں مل رہا جس کی غیبت کر بیٹھا ہے، تو اب کیا کرے؟ کیا اب میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے؟ نہیں، اس رحیم مالک نے ایک اور طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جس کی تو غیبت کر بیٹھا ہے اب اس کا ملنا ناممکن ہے، تجھے نہیں مل سکتا، تو تو اس طرح کر، تو استغفار کر۔ جب تو استغفار کرے گا تو تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور جس کی تو غیبت کر بیٹھا ہے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں اس امام کا اتنا کہنا ہمارے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام نے ایک منظر دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنا جسم نوچ رہے ہیں۔ جناب جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا جبرائیل من ہؤلاء، اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟
تو جناب جبرائیل نے بتایا ہوگا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، اور اب ان کی سزا کیا ہے کہ یہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا ہے، یعنی جو بندہ کم از کم اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو وہ دشمن بھی نہ بنائے۔ خدا اسے اپنا دوست ہی نہیں سمجھتا جو غیبت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت نہ کرو ورنہ تیری بھی غیبت کی جائے گی۔ پھر فرمایا اپنے مومن بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو، اگر کھودے گا تو اس میں پہلے تو گر جائے گا۔ اب انسان غیبت کرتا کیوں ہے، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں مجرم ہیں۔ غیبت سننے والے کو بھی وہی سزا ملے گی جو غیبت کرنے والے کو ملے گی۔ اگر انسان اس طرح ہو جائے کہ کسی کی غیبت سننا پسند نہ کرے تو یقیناً غیبت کرنے والے بھی اس دنیا میں نہیں ملیں گے۔ انسان یہ غیبت کرتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ انسان غیبت کی طرف بڑھتا کیوں ہے؟ علماء اخلاق نے کئی اسباب بیان کیے ہیں، سارے نہیں بس چند سبب آپ کے گوشوار کرنے ہیں کہ انسان غیبت اس لیے کرتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ غضبناک ہو، غصے ہو اور اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہو، اس کا سامنا نہ کر سکتا ہو، تو پھر یہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، پھر اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رہتی تو پھر یہ غیبت شروع کر دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے فلاں بندے کو عطا کی، اب یہ حسد کرتا ہے اس سے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت کیوں دی ہے، اب اس لیے غیبت کرتا ہے کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، حالانکہ اس کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ وہ نعمت تو اس کے پاس باقی رہے گی، میرے نام اعمال کی نیکیاں مجھ سے چھن جائیں گی۔ یا انسان اس لیے غیبت کرتا ہے کہ اگر میں فلاں بندے کی غیبت کروں گا تو اس کے جو دوست احباب ہیں، جو اس کا حلقہ احباب ہے، وہ سارے اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور میرے دوست بن جائیں گے، اس لیے وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ حالانکہ اس کا بالعکس ہو جاتا ہے۔ جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ غیبت سننے کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ ان میں اچھا کون ہے اور غیبت کرنے والا کون ہے، اور یہ غیبت کیوں کر رہا ہے۔ ہاں چند ایسے اشخاص ہیں جن کی غیبت شرعاً جائز ہے، ظالم حاکم ہے تو اس حاکم کی غیبت شرعاً جائز ہے۔ فاسق ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں کرتا بلکہ فخر کرتا ہے، تو ایسے بندے کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے بچ جائیں، لوگ اس کو پہچان لیں کہ یہ کیسا ہے، فاسق ہے، یہ گناہگار ہے اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو دین میں بدعت قائم کرتا ہے تو اس نیت سے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ دین میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں تھی جو یہ بندہ کر رہا ہے، تو اس بندے کی غیبت بھی جائز ہے۔ انسان جب غیبت کرتا ہے تو اس کے نام اعمال جتنے نیک حصے کے ہوتے ہیں وہ سارے مٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد احسان کہ جو ایک متقی شخص تھے، کچھ عرصہ حرم سید الشہداء میں رہے، پھر قم المقدسہ چلے گئے اور مدفون بھی وہیں قم المقدسہ میں ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، تشییع جنازہ کی غرض سے
میں ان کے ساتھ ہو لیا، میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کہتے کہ چلتے چلتے میری نگاہ اس جنازے پہ پڑی، اس میت پہ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا کتا جو میت کے سرہانے کی طرف موجود ہے۔ کہتے میں نے اپنی داہنی طرف والے سے پوچھا کہ عبد خدا تجھے جنازے پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر چند قدم چلنے کے بعد اپنے باہنی طرف والے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ اس کے اعمال ہیں جن کا صلہ اسے اب دیا جا رہا ہے۔ ایک رواج ہے یہاں عرب میں بھی ہے اور ایران میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اسے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کروائی جاتی ہے کہ آخری وقت پہ بھی یہ زیارت کر لیں اور پھر اس کو دفن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حرم مقدس کے قریب ہم گئے، دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ اچانک یہ حیوان اترا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جنازے کو لے گئے، حرم میں زیارت کروائی، اب جب واپس لائے ہیں تو پھر یہ کتا اس جنازے پہ سوار ہو گیا۔ کہتے میں یہ دیکھتا ہوا قبرستان تک پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو یہ حیوان اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو گیا۔ اور یہ روایات بھی ملتی ہیں، ہمارا مسلم عقیدہ بھی ہے کہ انسان کے اعمال اس کی قبر میں اس کا سہارا ہوتے ہیں، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبین، ہمارے چاہنے والے، جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت سے لے کر جنت میں جانے تک ہم اہل بیت تمہارے وارث ہیں، لیکن مرنے سے لے کر اور اٹھنے سے پہلے تک یہ عالم برزخ جو ہے اس میں تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو یہ اگر انسان برے اعمال انجام دے گا تو یہ برے اعمال حیوانیت کی شکل میں اس کی قبر میں اس کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے محبین کی قبروں میں تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے سہارا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اب تو تنہا نہیں رہ گیا، تو نے جو ہم اہل بیت کا دامن تھاما تھا ہم تیری مدد کو آ گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس طرح اپنے قبروں میں جانا ہے کہ جب کائنات کے امیر ہمارے پاس تشریف لائیں تو اس وقت ہمارے اعمال نورانی شکل میں موجود ہوں، کہیں اس حیوانی شکل میں موجود نہ ہوں، کہیں غیبت جیسی، جھوٹ جیسی، حسد جیسی بیماریاں جو کہ ہمیں دنیا میں لاحق ہو گئی تھیں، اور ان بیماریوں سے ہم نے حیوان پال کے اپنی قبروں کے لیے بنا دیے۔ امیر المؤمنین جب آئیں تو ایسے حیوان ہماری قبروں میں نہ ہوں۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں کما حق ہو دین اہل بیت علیہ السلام سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور مومنین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالآخر اس رحمتوں والے، مغفرتوں والے اور بخشش والے مہینے میں خدا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔